اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کل آپ نے کچھ باتیں پڑھی اور سنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ دین میں جو اللہ تعالیٰ نے حد بندی فرما دی ہے، اس حد بندی کو توڑنا، کراس کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ ایک کام قرآن نے بولا نہیں، حضور نے کر کے دکھایا نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، آج اسے ثواب سمجھ کے کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اصحاب رسول نے دین کے معاملات میں خیانت کی ہے اور یہ دین کا کام وہ نہیں کر سکے اور ہم نے کیا۔ آپ یاد فرمائیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اما اہل سنت والجماعت فیقولون فی قول و فعل و نیت لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعہ، کہ اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں؟ میں سنی ہوں، تو سنی نہیں نا۔ اہل سنت ہوتا کون ہے؟ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اہل سنت وہ ہے جن کا خیال ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ بول، ہر وہ نیت جو اصحاب محمد کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ جملہ سنیں ذرا، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ، اس لیے کہ کوئی بھی خیر کا کام ایسا نہیں جو پیغمبر کے یاروں نے نہ کیا ہو۔ ہر خیر کا کام، ہر دین کا کام وہ نبی کے یاروں نے کیا ہے اور ان کی اصلاح حضور نے خود کی ہے۔ ایک بندے کا پتہ چلا، شکایت پہنچی، اب یہ کڑوی کسیلی بات بھی سنیں۔ ایک بندے کا پتہ چلا کہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا، بندہ شادی شدہ، آپ نے بلا لیا، انما اتقاکم للہ و اخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔
سمجھ آئیے؟ جتنا میں متقی ہوں اتنا کوئی متقی بن نہیں سکتا۔ انما اخشاکم للہ، جتنا میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کوئی اور ڈر نہیں سکتا۔ لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں ناغہ بھی کرتا ہوں، میں ازواج مطہرات جو ہیں اپنی بیویاں، میں انہیں وقت بھی دیتا ہوں، میں مہمان کو وقت بھی دیتا ہوں، اور میں اپنے جسم کو آرام بھی دیتا ہوں۔ تے جے دیہڑی روزے تے راتی نفلاں چ رہنا ہے تے نکاح کیوں کیتا ہی؟ سوال ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں پھر ایک دن ناغہ کروں گا۔ نا، ایک دن ناغہ تے ایک دن روزہ، ایسی نہیں۔ یہاں پر ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، کل کے درس میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ دین میں غلو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارڈر پہ مجاہد ہیں نا ان کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، جو اصلاح کرنے والے بزرگ علماء ہیں ان کے بغیر بھی گزارا نہیں، جو مناظرے کرنے والے علماء ہیں ان کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ جس طرح حدیث کی کتاب پڑھانے والا بڑا اہم ہے، اسی طرح نورانی قاعدہ پڑھانے والا بھی بڑا اہم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہر آدمی کا اپنا کام ہے۔ جو صبح ناظرہ ہوتا ہے اتنے بچے ہوتے ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا، میرا فن نہیں ہے۔ جو یہ میں کر رہا ہوں وہ آپ میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ آپ کا فن نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ 4 مہینے کے لیے متحد ہو کے بستر باندھ کے تشریف لے جاتے ہیں نا، اور بعد میں ہمارے سبقوں پہ اور درسوں پہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ ہم سختی نہیں کرتے، تمہارے مزاج کی گندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی یہاں سے حج کے لیے باہر جائے، کس کے لیے؟ فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ اس بندے کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں جو چھوٹے ہیں، جن کے اخراجات اس کے ذمے ہیں، اس کی بیوی ہے اس کے اخراجات ذمے ہیں، گھر کے بل ہیں وہ ذمے ہیں۔ حج صرف 10 لاکھ روپے کا حج ہے تو 10 لاکھ پاس ہے، حج فرض ہو گیا؟ نہ، 40 دن کا جو گھر کی ذمہ داریوں کا جو جائز خرچہ ہے، جو شرعی طور پہ بنتا ہے، وہ گھر والوں کے سپرد کرو، جاؤ حج پہ۔ سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ حاجی جا کے ادھر اللہ سے مانگنے کی بات کرنے والا ہو اور گھر والوں کے پاس کوئی نہ ہو، یہ ہمسایوں سے مانگنے والے بنے ہوئے ہوں۔ یہ فرض حج کی بات ہے۔ آپ 40 دن کے لیے بستر اٹھایا، 4 مہینے کے لیے بستر اٹھایا ہے، اور بوڑھا باپ پیچھے تڑپ رہا ہے، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، اور
گھر میں اہلیہ موجود ہے اور آپ نے خرچہ اسے 3 دن کا دیا ہے اور لگائے 3 مہینے ہیں، یہ آپ دین میں غلو کر رہے ہیں، اور یہ بدعت ہے، اور یہ ناجائز ہے، اور یہ وہ عیسائیوں کا کام ہے جسے قرآن نے منع کیا۔ ہم دعوت دین سے نہیں منع کرتے، ہم غلط روایت، غلط رسم و رواج سے منع کرتے ہیں۔ آپ نے جن ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لے لیا ہوا ہے یا شرعاً اخلاقاً آپ کے ذمہ پڑ گئی ہیں نا، وہ پوری کریں۔ 40 دن کے اخراجات اہلیہ کے حوالے کریں، جائیں تشریف لے جائیں۔ حضرت کی خدمت عالیہ میں ایک خط پہنچا، میں اکثر یہ بات جنازوں پہ عرض کرتا ہوں، اور خصوصاً اس جنازے پہ جب کسی شخص کی والدہ کا انتقال ہوا۔ خط میں کیا تھا؟ اب چونکہ یہ سبق ہے نا، اس کو ایک اور رنگ میں سمجھیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے زمانہ رسول اللہ کا پایا ہے، دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، زمانہ پا لیا، جب حضور کا دیدار نہیں کیا تو وہ بندہ صحابی نہیں بنا۔ اب بتاؤں میں صحابی کون ہے؟ توجہ رکھیے گا، میں وضاحت نہیں کر رہا لیکن توجہ رکھیے گا۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ وہ ہیں جن کا امتحان اللہ نے خود لیا۔ سنتے جائیے، حبب الیکم الایمان، صحابہ وہ ہیں جن کے لیے ایمان اللہ نے خود پسند فرمایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایک خاتون اپنے عمدہ برتن الماریوں میں اتنے سجا کے نہیں رکھتی جتنا اللہ نے ایمان صحابہ کے دل میں سجا کے رکھا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، لوگوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پکے مومن ہیں، میرے نبی کے یاروں کے ایمان میں شک نہیں۔ خبردار یہ بات یاد رکھ لو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد ایمان لانے والے لوگ، ان دونوں طبقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میں نے سب کے ساتھ یہ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ صحابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے، میرے صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے، جو مٹھی تے سونے دی قیمت ویکھیا تے پہاڑ احد جتنا، بعد والے لوگ احد پہاڑ جتنا صدقہ کر کے میرے صحابی کی مٹھی کے صدقے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی مجلس میں آ کے آپ کا دیدار کر کے صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے، اماں بیمار ہے، بندہ میں اکیلا اور نگرانی کرنے والا کوئی نہیں۔ خط کا جواب سنیے، ماں کی خدمت کرو، ماں کی، بولو نہ دباوے ہے، سبق تے سن لو، جا کے موبائل چلو رات 11 بجے تک، سمجھے؟ دبانا نہیں، خیر ہے، رخصت ہے، آپ کو خصوصی رخصت ہے۔
خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی کروں، یہ میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت میں اپنا رفیق اور یار دنیا میں دیکھوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے۔ اچھا پتہ ہے، اے جا فلانی دکان تھے۔ پتہ مل جانے کے بعد کتنی کمال کی بات ہے کہ موسیٰ کلیم کو پتے اللہ خود بتاتا ہے۔ حضرت خضر دا پتہ بھی دسیا ہی نا۔ دکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ قصاب کی دکان ہے، گوشت کی، کسائی۔ حیران، اے جنت وچ میرا ساتھی ہے۔ دیکھا سارا دن بیچتا رہا گوشت، لیکن کوئی اتنا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں عدل والے، یہ بھی عدل کر رہا ہے، کوئی خاص ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ پتہ چلے کہ یہ میرا ساتھی ہے جنت میں۔ کیسے؟ دکان بند ہونے لگی، تھوڑا سا گوشت اس نے لیا، بڑا عمدہ تھا، سارا دن گوشت کاٹتے کاٹتے جو اسے عمدہ لگتا اسے وہ الگ تھیلی میں جمع کرتا جاتا۔ اب جمع ہو گیا، جب جانے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا خدا کے بندے میں مہمان ہوں، مسافر ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو، رات گزارنی ہے، چلیے میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچے، ایک بڑھیا خاتون ہے، بڑی کمزور، عمر دراز، جا کے اس کے ہاتھ دھلائے، اس کے لیے کھانا بنایا، نرم و نازک کھانا۔ اسے جب کھلا چکا اور برتن اٹھا کے جانے لگا تو اس بڑھیا خاتون کی زبان کو حرکت ہوئی، کمزور آواز ہے۔ حضرت موسیٰ نے کان قریب کیے تو ماں کہہ رہی تھی بیٹے اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ماں میں موسیٰ ہوں اور تیری دعا کو یہ قبولیت بخش دی گئی ہے اور تیرے بیٹے کو جنت میں میرا یار بنا دیا گیا۔ ماں بیمار ہے جی، آپ کے خط کا جواب، خبردار ادھر نہیں آنا، ماں کی خدمت کرو۔ ایک طرف صحابی بننا تھا، صحابی بننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ حضور نے کہا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے یار کو حالت ایمان میں دیکھ لیا اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ غلو نہ کرے جی۔ اگر تجارت ختم ہو جائے گی اور تاجروں کو ختم کر دیا جائے گا تو جب جہاد کے لیے فنڈ کی ضرورت پڑے گی کون دے گا؟ بولیں تو صحیح نا، تاجروں کی ضرورت ہے۔ پڑھانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تو آنے والی نسلیں جاہل ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہا گیا، علماء بھی سنے، ایسا نہیں کہا گیا کہ ہر کوئی عالم ہو نا۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، ایک جماعت نکلے لیتفقہوا فی الدین۔ مجاہدوں کو اپنا کام کرنا ہے، علماء کو اپنا کام کرنا ہے، تاجروں کو اپنا کام کرنا ہے، اقتدار والوں کو اپنا کام کرنا ہے۔ طبقات تقسیم ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک نیت کر لینی چاہیے
چاروں نہ صحیح ایک بیٹے کو میں قرآن کا حافظ بناؤں گا، یہ نیت کرنی چاہیے۔ بنائیں، دوسرے کو تاجر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو مرضی بنائیں، اور ان کی تربیت کریں کہ ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چاروں کو لیں اور کہیں کہ حافظ بنے، بنائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ بنائیں، ایک کو تو بنائیں نا۔ منع کیا گیا جی غلوف سے، حد سے بڑھنا، کسی بھی چیز میں شدت اختیار کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہ تھا، ایک بچہ حفظ میں نہیں نہ چل رہا، اسے یاد نہیں ہو رہا، تو کوئی زبردستی نہیں، کراؤ ہی کرو، نہ کرا لیا بعد میں بھول جائے تو نقصان ہے نا، کہتے نہ کرو، یہ بچہ نہیں چل رہا، یہ بچہ جس شعبے میں چل سکتا ہے نا، اس کو اس شعبے میں لے جاؤ۔ پھر ہمارے مدارس میں یہی ہوتا ہے، بچہ نہیں چل رہا نا کسی کام میں، تو اسے 6 مہینے رکھتے ہیں، اسے ادب آداب سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، پاکی ناپاکی سکھاتے ہیں، ضروریات زندگی سکھاتے ہیں، 2-4 مہینوں میں سکھا کے اب یہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لو۔ اس لیے کہ اگر کوئی عالم بننا چاہ رہا ہے اور وہ اسے قبول نہیں کر رہا اور اس پہ زبردستی کی جا رہی ہے، تو سمجھ جائیے وہ فائدہ نہیں کرے گا دین کا، وہ نقصان کرے گا دین کا۔ اسی طرح میں عام طور پہ بہت عرصہ پہلے بھی آواز دیتا رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو ماں باپ ابھی بچے نے دودھ نہیں چھوڑا ہوتا، آج کل یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت بہتری آ گئی ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بہتری کوئی نہیں آئی، اصل میں بچے نافرمان ہو گئے اور اب پتہ چل گیا کہ بچے منہ پہ بولنے لگ گئے، خطا ماں باپ کی ہے یہاں پہ۔ وہ بچے نے ابھی دودھ نہیں چھوڑا ہوتا تو اس کے رشتے طے ہو چکے ہوتے، جی دادا جی دنیا تو جان لگے تھے، آخری ویڑے پوتیاں دے رشتے دا فیصلہ کر گیا، آپ ٹر گئے تھے دوجے مصیبت وچ پا گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ حاکم ہے، ان کا فیصلہ ہے، ان کی قوت ہے، لیکن اولاد سے رائے ضرور لیں، جو اولاد کا حق ہے نا وہ اولاد کے سپرد ضرور کریں۔